نماز پڑھنے کے کچھ فزیکل بینیفٹس۔ نماز پڑھنا لنگز کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ وہ لنگز کی ایروبک کیپیسٹی بڑھا دیتا ہے۔ برین ہیمریج اور برین سٹروک کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ بلڈ سرکولیشن امپروو ہوتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ باڈی کی فلیکسیبلٹی امپروو ہوتی ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ ہیلدی ویٹ مینٹین کرنے میں مدد ملتی ہے۔ باڈی کا ڈائجیشن ٹھیک رہتا ہے اور مسلز ٹونڈ رہتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ نماز پابندی سے پڑھا کریں۔ کھجور کھانے کے کچھ بہترین فائدے۔ کھجور کھانے سے ہارٹ اٹیک کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ دماغ تیز ہوتا ہے، جسمانی طاقت آتی ہے۔ آنکھیں تیز ہوتی ہیں، باڈی میں خون بہت تیزی سے بنتا ہے۔ پیٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ کھجور کھانے سے ختم ہوتی ہیں۔ پریگننٹ لیڈیز کے لیے کھجور بہت اچھے مانے جاتے ہیں۔ کھجور ہائی ان فائبر ہوتے ہیں اور ان میں وٹامن اے، بی اور سی پایا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے کہ آپ اپنا روزہ کھجور سے کھولیں۔ کیا آپ کو پتا ہے مسجد الاقصی اسلام میں کیا اہمیت رکھتی ہے؟ اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھی۔ مکہ اور مدینہ کے بعد مسجد الاقصی اسلام میں تیسرا حرم ہے۔ قرآن میں اقصی کا 70 مرتبہ ذکر ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود مسجد الاقصی کو ایک مبارک جگہ کا مقام دیا ہے۔ اس جگہ کئی نبی، رسول اور صحابہ دفن ہیں۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی سے عرش پر اٹھائے گئے تھے۔ اقصی کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسلام میں بیٹیوں کو رحمت سمجھا جاتا ہے، بوجھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عورت خوش قسمت ہے جس کی پہلی اولاد ایک بیٹی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بھی اپنی بیٹیوں کو محبت سے اور ان کے سارے حق دے کر پالے گا تو قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے رہائش کا ذریعہ بنیں گی۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، تو اس تحفے کو محبت سے رکھیں۔ آپ کا لائف پارٹنر اللہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ آپ کی روح آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بنائی گئی تھی۔ آپ کا نکاح جس سے ہونا ہے اس کا نام آپ کے نام کے آگے کئی ہزار سال پہلے لکھا جا چکا ہے۔ جو آپ کی قسمت میں ہوگا وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ تو پریشان ہونا چھوڑ دیجئے اور اپنے لیے اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے بہترین دعائیں مانگا کریے، کیونکہ آپ کی دعائیں قبول ہو کر آپ کی زندگی خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنے رزق کو لے کر ہر وقت پریشان رہتے ہیں تو فکر مت کریے، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ انسان کو تب تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کی قسمت میں جتنا رزق لکھا ہو اسے مل نہ جائے۔ اللہ نے جتنی سانسیں مقرر کر دی ہیں، انسان کو تب تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ پوری سانسیں نہ لے لے، نہ ایک سانس زیادہ نہ ایک سانس کم۔ جب تک آپ اپنی قسمت میں لکھا ہوا کھانے کا ایک ایک دانہ کھا نہ لیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر رمضان میں مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتائی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف فرما دے۔ کوشش کریں کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا 5 چیزیں جو آپ کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں ضرور کرنی چاہیے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ شب قدر میں اللہ سب سے زیادہ انسانوں کو معاف کرتا ہے۔ نمازیں پڑھیں، اسپیشلی تراویح اور تہجد کی نماز۔ صدقہ کریں، قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن رمضان میں اترا تھا۔ خوب ساری دعائیں مانگیں۔ شب قدر کی رات اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ خاص طور سے یہ دعا بتائی ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ جہنم میں ایک کولڈ پورشن بھی ہے جس کا نام ہے زمہریر، جہاں پر سردی کا عذاب ہوگا۔ زمہریر میں اتنی سردی ہوگی کہ جہنمی اللہ سے بھیک مانگیں گے کہ انہیں تھوڑی سی گرماہٹ مل جائے۔ اتنی شدید سردی کہ آپ کی سکن کو جلانے لگ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص دعا بتائی ہے، اللہم اجرنی من زمہریر جہنم۔ او اللہ، سیو اس فرام دی ایکسٹریم کولڈ آف جہنم۔ جہنم کے سرد عذاب سے بھی